میں صرف عزیزیہ فاؤنڈیشن کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ اس سیمینار کا انعقاد عزیزیہ رحمانی ایجوکیشنل فاؤنڈیشن نے کیا ہے، جو گزشتہ کئی برسوں سے تعلیم کے فروغ، طلبہ کی رہنمائی اور سماجی بیداری کے میدان میں نمایاں خدمت انجام دے رہا ہے۔ اس ادارے کا مقصد صرف تعلیم فراہم کرنا نہیں، بلکہ ایک باشعور، بااخلاق اور ترقی یافتہ معاشرہ تشکیل دینا ہے۔ اسی سلسلہ کی ایک کڑی آج کا یہ سیمینار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ فاؤنڈیشن کا 10 سالہ سفر آپ کے سامنے رکھوں تاکہ عزیزیہ فاؤنڈیشن کا انٹروڈکشن آپ کے سامنے آ جائے۔ ہر دور میں کچھ چراغ ایسے بھی جنم لیتے ہیں جنہیں تاریکی نہیں بناتی، بلکہ جنہیں خود تاریکی کو چیر کر راستہ دکھانے کے لیے پیدا کیا جاتا ہے۔ عزیزیہ رحمانی ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن بھی انہی چراغوں میں سے ایک چراغ ہے، ایک ایسا چراغ جس کی لو 22 اگست 2016 کو باضابطہ طور پر دہلی میں منعقد ہوئی، مگر اس کی روشنی کی پہلی کرنیں اس سے بہت پہلے دلوں میں چمک اٹھی تھی۔ یہ فاؤنڈیشن اس وقت کی یاد ہے جب میرے طالب علم کے زمانے میں قوم کی خدمت کا جذبہ امنڈ رہا تھا۔ میرے دل میں یہ خواہش متزن ہو رہی تھی کہ علم کی روشنی ہر بچے کا مقدر بنے، دین کی خوشبو ہر آنگن تک پہنچے اور معرفت کی لہر ہر ذہن میں جاگ اٹھے۔ اسی خواب نے پہلی بار 10 مئی 2015 کو دہلی کی فضا میں اسلامی کوئز کے نام سے ایک پروگرام منعقد کیا۔ 1000 سوالات پر مشتمل دستاویز تیار ہوئے، وہ اسکولوں تک پہنچا اور یوں بچوں میں علم کی پیاس اس شدت سے جاگ اٹھی جیسے بنجر زمین پر پہلی بار بارش ہوئی۔ سینکڑوں ہاتھ بلند ہوئے، سینکڑوں دلوں میں شوق کی چنگاری روشن ہوئی اور یوں اس بے نام کوشش نے اپنی سمت پالی۔ تقریباً 400 اسٹوڈنٹ نے پارٹیسپیٹ اس پروگرام میں کیا۔ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا یہ محنت کس ادارے کی ہے، اور انہیں سوالوں سے ایک نام، ایک پہچان، ایک مشن نے جنم لیا، عزیزیہ رحمانی ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن۔ پھر 25 فروری 2016 کو منگیر کی تاریخی شہر میں دوسرا عظیم الشان پروگرام منعقد ہوا، جس کی صدارت امیر شریعت حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب نے فرمائی۔ ہمارے نوجوان کارکن کوچا کوچا گھومے، ہر اسکول کی دہلیز پر آواز دی، کتابچے تقسیم کیے، رہنمائی کی اور حوصلہ بڑھایا، اور جب پروگرام ہوا تو ایسا لگا گویا علم کے پروانے روشنی کی جانب ایک ساتھ لپک رہے۔ وقت آگے بڑھتا گیا، دنیا کورونا کی وبا میں قید ہو گئی، مگر اس فاؤنڈیشن کی ہمت و ارادے کبھی قید نہیں ہوئے۔ 22 اگست 2020 کو آن لائن کوئز کی آواز دی گئی اور وہ صدا ہندوستان کی سرحدوں سے نکل کر سعودی عرب، پاکستان، بنگلہ دیش تک پہنچتی چلی گئی۔ یوں خدمت کا یہ سفر ثابت کر گیا کہ نیت کی پرواز کو کوئی سرحد روک نہیں سکتی۔ میں نے محسوس کیا کہ بچوں کو قلم کا سپاہی بنایا جائے تاکہ میدان صحافت میں بھی اچھے کارنامے انجام دے سکیں۔ اس لیے 1 ستمبر 2022 کو آل انڈیا ایسے کمپٹیشن کا اعلان کیا اور 5 فروری 2022 کو دہلی کی فضا میں بچوں کی محنت رنگ لائی۔ جب معزز مہمانوں کے ہاتھوں انعامات تقسیم ہوئے تو ایسا لگا جیسے خوابوں کو پروں کی طاقت مل گئی ہو، جس کے چشم دید گواہ آج کی اس محفل میں پروفیسر صفدر امام قادری صاحب موجود ہیں۔ تعلیم، خدمت، فلاح، سماج یہ محض الفاظ نہیں تھے، بلکہ اس فاؤنڈیشن کے لیے امانتیں اور ذمہ داریاں تھیں۔ 2023 میں رحمانی کمپیٹیٹیو کلاس کے آغاز نے بے شمار گھروں میں امید کے چراغ روشن کیے۔ یہاں ملک بھر کے طلبہ کو جامعہ ملیہ اسلامیہ، جواہر لال نہرو یونیورسٹی اور دیگر معیاری اداروں میں داخلے کی تیاری بالکل مفت کرائی گئی۔
मकसद सिर्फ एक था, जो तलबा हालात की रुकावटों की वजह से ख्वाबों तक नहीं पहुंच पाते, उन्हें रास्ता दिया जाए, हौसला दिया जाए, मंजिल से जोड़ा जाए। इसी तरह सरकारी मुलाजिमत के ख्वाहिश रखने वाले नौजवानों के लिए SSC, JPSC, BPSC और दीगर इम्तिहानात की फ्री कोचिंग फराहम की गई ताकि माशी मजबूरी किसी का मुस्तकबिल महदूद ना कर सके। फाउंडेशन ने 11 नवंबर 2023 को नेशनल एजुकेशन डे के मौके पर हर बच्चों में तालीमी बेदारी मुहिम चलाई और इल्म दोस्ती के इस पैगाम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए बच्चों के दरमियान मुफ्त किताबें तक़सीम की ताकि हर बच्चे रोशनी की तरफ एक कदम आगे बढ़ा सके। इसी काफ़िले की एक और रोशन कड़ी ये है कि फाउंडेशन ने अपना यूट्यूब चैनल कायम किया जो आज भी तालीमी रहनुमाई, फिक्री आगही और समाजी बेदारी का चिराग बनकर जल रहा है। इसी तरह फाउंडेशन की अपनी वेबसाइट भी मौजूद है जहां उसके तमाम काम, खिदमात और रोशन सफर की झलकियां महफूज हैं और रोज़ रोशन की तरह आया है। अज़ीज़िया रहमानी फाउंडेशन आज भी एक ऐसे चिराग की तरह रोशन है जो थकता नहीं, बुझता नहीं, बल्कि मुसलसल रोशनी बांटता चला जा रहा है। ये इस बात की जिंदा मिसाल है कि अगर नीयत में खुलूस हो तो बगैर किसी जरिए आमदनी के भी बड़ी सी बड़ी खिदमत बखूबी अंजाम दी जा सकती है। यही खिदमत इंसानियत का जज्बा देखते हुए 25 नवंबर 2025 को संविधान दिवस के मौके पर पीकॉक फाउंडेशन with the financial support of education ministry ने मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर उन्हें एक सनद एजाज देते हुए उनकी खिदमात को एक्सेप्ट किया और ये बताया कि अज़ीज़िया फाउंडेशन एक नेशनल लेवल पर काम कर रही है और जिसके गवाह भी आज के इस प्रोग्राम में प्रोफेसर संजय जायसवाल मौजूद हैं। ये भी हमारे साथ पीकॉक फाउंडेशन की तरफ रिसीव करने के लिए गए थे। तो दो चश्मदीद गवाह हमारे यहाँ मौजूद हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सआदत और खुशी की बात है कि पिछले 2 प्रोग्राम में जो अज़ीज़िया फाउंडेशन ने कारनामे अंजाम दिए थे उसमें 2 हमारी शख्सियत मौजूद हैं। अज़ीज़िया रहमानी फाउंडेशन एक इदारा नहीं और न कोई इमारत है, बल्कि एक सोच है, एक तहरीक है, एक काफ़िलाए मोहब्बत है जो वहाँ दस्तक देता है जहाँ किसी दिल को उम्मीद की ज़रूरत हो। ये सोच का नाम है, ये मेहनत की तहरीक है, ये इंसानियत की ज़बान बोलने वाला काफ़िला है जो हर उस दरवाजे पर दस्तक देता है जहाँ किसी दिल को उम्मीद की ज़रूरत हो, तालीम हो या समाजी खिदमत, जिस्मानी मदद हो या ज़हनी सहारा, जहाँ भी किसी दिल को उम्मीद की ज़रूरत महसूस हुई वहाँ अज़ीज़िया रहमानी फाउंडेशन ने कदम बढ़ाया। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया।